الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ کے برابری کا کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی انسان اللہ سے متعلق مثالیں بیان کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے بیان کرنے سے منع کیا. فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. اس کے ذریعے سے اللہ نے شرک کی تردید کی ہے اور توحید کا اثبات کیا ہے، اور سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے کچھ مثالیں بھی بیان کی. اس میں سے ایک مثال یہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک انسان غلام ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور ایک انسان آزاد اور مالک ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہے. ساتھ ساتھ غلام کے پاس کچھ نہیں، اس آدمی آزاد آدمی کے پاس یا مالک کے پاس اللہ کا عطا کردہ مال ہے، اور اس مال کو کبھی پوشیدہ طور سے اور کبھی ظاہر کر کے وہ انسان خرچ بھی کرتا ہے. جس کے پاس مال ہو اور جس کے پاس مال نہ ہو، کیا دونوں برابر ہوتا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے جس انسان کے پاس مال نہ ہو اور دوسرے کے پاس مال بھی ہو اور وہ خرچ بھی کرتا ہو، ظاہر سی بات ہے یہ اور برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ دونوں انسان ہی ہیں، دونوں مخلوق ہیں. جب دو انسان اپنی صفتوں کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، بدحالی اور خوشحالی کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، کنجوس مکھی چوس جو بخیل ہوتا ہے خرچ نہیں کرتا، اور جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے سخی، تو بخیل و سخی برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ دونوں انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے اور دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، تو مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتے؟ علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست دشمن سب پر خرچ کرتا ہے، مومنوں مسلمان کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کفار کو بھی دیتا ہے، منافقوں دہریہ ملحد اور بے دین کو بھی دیتا ہے.
جب تمہارے یہاں دینے والا اور نہیں دینے والا برابر نہیں ہے تو وہ اللہ خالق ہے اور ساتھ میں سب کو دیتا ہے، اور دوسرے مخلوق ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا؟ وہ اس کے ذریعے سے توحید کا درس دیا گیا اور توحید کی تعلیم۔ آگے ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، احدہما ان میں سے ایک اب کم، وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء، وہ کچھ کام کر بھی نہیں سکتا، وکل علی مولاه، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر یا اپنے گارجین پر، وہ بوجھ بنا ہوا ہے، بول بھی نہیں سکتا اور کچھ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، ان کو جدھر بھی بھیج دیا جائے وہاں سے کوئی خیر اور بھلائی کی امید نہیں۔ هل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ اور وہ وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، جو عدل انصاف کا حکم دیتا ہے وہ برابر۔ یعنی ایک انسان گونگا ہے، کچھ کام کے لائق نہیں ہے، کہیں بھیجا جائے تو اس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے، اور ایک انسان بولنے والا ہے، عدل و انصاف کا حکم بھی دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر قائم و دائم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پہلے کی مثالیں خالق و مخلوق سے متعلق، اللہ سے متعلق، اور ابھی جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، کہ معاشرے میں کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جن کے پاس بولنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت اپنی زبان کو گم کر لیتے ہیں، وہ عدل انصاف کی بات نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم ہوتا ہے مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھا سکتا، کیوں کہ وہ ایک بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ تو وہ لیڈر اور دوسرا وہ رہنما جو کسی لومت لائق ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر عدل و انصاف کے لیے اپنی زبان کو کھولتا ہے، لوگوں کو حقیقت حال سمجھاتا بجھاتا ہے، مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خود سیدھے راستے پر قائم و دائم ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسری طرف کفار و مشرکین کے رہنما اور ان کے لیڈر وغیرہ، وہ مطلبی لوگ ہیں، زبان رکھنے کے باوجود زبان کھول نہیں سکتے، ظلم پر ظلم ہوتا اس کی آواز اٹھتی نہیں ہے، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ہم وقت حق بولنے کے لیے تیار ہے، چاہے اس حق بولنے کے نتیجے میں ان کے اپنے حواریوں کا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ قرآن نے کہا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی آپ کو بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے،
انصاف کرو، یہی انصاف تقویٰ کی زیادہ قریب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی مقدمہ آتا مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا، اس میں دیکھا جاتا اس مسئلے میں غیر مسلم حق پر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مسلم کے حق میں فیصلہ سناتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے جس کی ہم تائید کر دیں، تو کہا جو انسان حق بولتا ہے، حق کو فروغ دیتا ہے، عدل و انصاف کے راستے پر قائم و دائم ہے اور اسی کو پرچار بھی کرتا ہے، اور جو انسان گمراہی میں ہے، وہ حق بولتا بھی نہیں ہے، اس کی زبان خاموش بنی ہوئی ہے، اس قسم کے دونوں افراد برابر کیسے ہو سکتے؟ گویا نہ اللہ کی ذات میں اور اس کے صفات میں، اس کے علوم اختیارات میں اور ان کے تصرفات میں کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برابر کسی اور کو درجہ دیا جا سکتا ہے۔ کیسے بات ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ہو، جب انبیاء مرسلین سارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، تو آپ کی امتی میں سے کسی کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کے سامنے لا کے رکھ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے غیب کی چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ کی آسمان میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ کے زمین میں چھپا ہوا ہے، یعنی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبَ۔ رہا معاملہ قیامت کا، قیامت بھی ایک پوشیدہ چیز ہے، اللہ نے اسے چھپا کے ہی رکھا ہے، وہ کب قائم ہوگی، کب نمودار ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کئی سوالات کیے۔ اس میں ان کا ایک سوال یہ بھی تھا، اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں خبر دی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا گیا ہے تو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب قیامت کے بارے میں اللہ کی جانب سے کوئی علم کی روشنی تو آپ نے ہمارے سامنے رکھی نہیں ہے، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی ہم کو معلوم ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پیغام لا کے دیے ہوتے فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں اور فلاں سن اور سال میں قیامت آئے گی تو ہم بتا سکتے ہیں، چونکہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں اور آپ بھی اللہ کے پاس سے کچھ لا کے ہم کو بتلائے نہیں، اس لیے کیا جواب دیا؟ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا جن سے پوچھا گیا۔ قرآن کہتا ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد آپ نے کہا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسے آنکھ کا پلک جھپکنا، آنکھ کے پلک کے جھپکنے کی طرح ہے، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی جلدی۔ پلک جھپکنے میں جتنی دیری لگتی ہے اس سے بھی جلدی قیامت واقع ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا،
تو وہ چیز ہو جاتی، بس اللہ کہنے کی دیری ہے وہ چیز تیار ہو جاتی۔ تو قیامت دور ہے کہ نزدیک ہے، جلدی آئے گی دیری سے آئے گی، یہ عقیدہ بٹھایا گیا کہ قیامت بڑی جلدی آنے والی ہے، لیکن کتنی جلدی ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ بدعقیدگی کی بنیاد پہ کہتے ہیں بس قیامت آنے والی ہے، یہاں تک یہ سنا گیا کہ 2010 کے مئی سے قیامت شروع ہے۔ یہ کہاں سے بتایا؟ ایسے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، یہ عام طور سے بہت مشہور ہے، 14 صدی چل رہی ہے، 14 صدی کا معاملہ ہے۔ ارے 14 صدی میں کیا ہے؟ کچھ ہے کیا؟ جب قرآن نے بیان کیا نہیں اور اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، ہم اپنے طرف سے 14 صدی کہاں سے لے آئیں گے؟ ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بس تقریر سنیے، بس آپ کے پاس 4 سال یا 6 سال باقی ہے، معاملہ تمام ہے۔ وہ غیب دانی نے تو کیا چیز ہے؟ کوئی بولتا ہے قیامت کا سلسلہ 2023 میں شروع ہو جائے، بھئی یہ صرف تخمینہ اندازہ آپ نے لگایا کہاں سے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے سوال کیا تو رسول امین نے کہا کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی معلوم ہے، ہم بتا نہیں سکتے قیامت کب آئے گی۔ اتنا کہتے ہیں کہ قیامت بہت جلدی آئے گی۔ کتنی جلدی آئے گی؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ تو مرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ آدمی کتنا قریب ہے موت سے اندازہ لگا لیجئے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے اپنی بات پوری کر سکیں نہیں کر سکیں کسی کو معلوم نہیں، جہاں سے اٹھ کے ہم اپنا مسجد گھر پہنچ سکیں نہیں پہنچ سکیں کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ہے قیامت۔ چھوٹی قیامت ہر آدمی کے موت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور بڑی قیامت آپ نے اس کی تیاری کیا کی؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، جو سوال کر دو قیامت کے بارے میں، قیامت کی تیاری کچھ آپ نے کی ہے؟ اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے سر ایگزام کب ہوگا، مجھے ذرا ایگزام کی تیاری کی آپ نے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا کیا تیاری کیا؟ تو ہمیں قیامت کب آئے گی اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، قیامت جب آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قیامت دیر بھی کر سکتا ہے، نزدیک بھی لا سکتا ہے، اس کے واقع ہونے میں صرف اتنی دیری لگے گی جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی قیامت قائم ہو سکتی ہے کہ اللہ لفظ کن کے ذریعے سے قیامت کو برپا کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے۔ ظاہر سی بات ہر آدمی پیدا ہوتا ہے اسی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوتے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے۔ ماں کے رحم میں بچہ 7 مہینہ 9 مہینہ رہتا ہے، بچہ باہر آیا، اندر میں بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا، بلکہ ماں کی نابھی سے جو اس کا رشتہ جڑا ہوا تھا، بچے کی نابھی ذریعے جو ماں سے رشتہ جڑا ہوا تھا، ماں کھاتی تھی تو بچے کے جسم میں وہ غذا پہنچ رہی ہوتی، آنے کے بعد وہ نابھی کاٹ دی، ماں سے رشتہ گویا کٹ گیا۔ کچھ جو جانتا نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ ماں کے سینے میں دودھ کی نالی بہہ رہی ہے، ماں نے سینے سے لگایا اور چبر چبر کر کے بچہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ علم کون دیا؟ اللہ نے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، اس پر تم کچھ نہیں جانتے۔ ابھی بتائیے
قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ کیا، فلاں صاحب پیدا ہوئے تو 14 پارہ حفظ کر کے پیدا ہوئے، فلاں کے بارے میں ہے کہ 10 پارہ حفظ کر کے پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کچھ نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں کہ 10 پارہ حفظ کر کے بیٹھے، ہم جھوٹے کہ قرآن جھوٹا؟ اس لیے ہم سب غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم کو اللہ نے تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنایا، آنکھ بنائی، دل بنایا، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 3 چلہ گزر جاتا ہے، اس وقت میں روح ڈالی جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کرے، کیا کھائے گا، کب تک کھائے گا، کب تک زندہ رہے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تفصیلات وہاں لکھی ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر ازلی ہے جو دنیا بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا۔ پھر دوسرا تقدیر عمری ہے، ایک انسان جب پیدا ہوگا اس کی عمر بھر کی تقدیر ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کتنے زندہ رہیں گے، پورا عمر بھر کی تقدیر ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4تھے مہینے میں 3 چلہ پورا ہونے پر، تو اس وقت میں پورے زندگی بھر کے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو لوح محفوظ میں ہے اسے ایک الگ کھاتا تیار کیا ہے۔ پھر ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں تقدیر سنوی ہوتی ہے، سال بھر کی تقدیر۔ 50,000 سال پہلے جو لکھا گیا وہ ساری کائنات کی۔ اب اس کے بعد پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب روح ڈالی جا رہی تھی، اس کے سال بھر کی، اس کی زندگی بھر کی تقدیر۔ اور ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں سالانہ تقدیر وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا کام اب کرنا ہے، یہ پورا اس شب قدر سے لے کے آئندہ شب قدر تک یہ ذمہ داری اس سلسلے میں آپ کی اس طرح الگ کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں انسان تیار ہو گیا، اللہ نے وہیں ہاتھ بھی دیا ہے، وہیں کان بھی دیا ہے، وہیں دل و دماغ بھی دیا ہے، لیکن وہاں سارا معاملہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا۔ اب باہر آیا، باہر آنے کے بعد اس کان کا استعمال کرتا ہے، زور سے کوئی بول دیا بچہ چونک جاتا ہے، سنتا ہے آواز، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دنیا دیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا دل و دماغ کام کرتا ہے۔ ماں نے سینے سے لگایا اور وہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کان بنایا، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا۔ کیوں؟ تاکہ غلط چیزوں کو سنا جائے، چاہے غلط چیزیں دیکھی جائے، چاہے غلط خیالات پروان چڑھائے جائے، نہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک انسان کو اللہ اندھا بنا دے، ایک انسان کو اللہ بہرا بنا دے، ایک انسان کو اللہ دیوانہ مجنون بنا دے، کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ کے اختیار میں۔ لیکن اللہ نے ساری چیزیں آپ کو صحیح سالم دی ہیں، پھر بھی اللہ کی شکر گزاری کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں اور منمانی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ نعمتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ علاوہ اس کے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کچھ مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ایک کا تذکرہ اور کر دیں، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ
ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو، چڑیوں کو، اڑنے والی چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمانی فضا میں وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو سوائے اللہ کے کوئی روک نہیں رکھا ہے۔ پھینک دی کوئی چیز گرتی ہے، اب پرندے اڑ رہے اپنے آسانی سے۔ بعض پرندوں کی اڑان بڑی زبردست ہوتی ہے، پوری دنیا کے سیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرا دیتا ہے۔ تو کہا ان پرندوں پہ غور کیجئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر دیا ہے، اس پر کے استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے، پھر آسمانی فضا میں اسے روکے رکھا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی روک سکتا ہے؟ کہا اسے اللہ ہی روکے ہوا ہے۔ اب انسان انہی پرندوں کو دیکھ کر اب جہاز بنانا شروع کیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ انسان بسا اوقات ساری تدبیریں کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے فلائٹ کے ذریعے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، معمولی سی تکنیکی خرابی کے نتیجے میں وہ جہاز خاکستر ہو جاتا اور لوگ تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت رہتی ہے، مہینوں کا سفر انسان گھنٹوں میں کر لیتا ہے۔ قرآن نے کہا کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے پرندوں کی جانب جسے اللہ نے مسخر کر دیا، تابع فرما بردار بنا کے رکھا ہے، آسمانی فضا کے اندر اسے ٹھہرائے رکھا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا اسے کوئی روک نہیں پاتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ انسان اگر کچھ نہیں سوچتا ہے لیکن وہ انسان اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کی قدرت کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے کہ ہم خود سے 2-4 میٹر تڑپنا چاہے تڑپ جاتے ہیں، لیکن کتنے دیر تک اس میں رہتے ہیں، اس کے بعد فوراً دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ اتنا بڑا جہاز سینکڑوں مسافروں کو لے کر، ان کے سامان کو لے کر، وزنی چیزوں کو لے کر اپنے انداز میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اسے بھی روکنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ پائلٹ کو یا اس کی نگہبانی کرنے والے افراد کو اللہ ہی ذہن دیا ہے، کس طرح اسے اپنے کنٹرول میں رکھا جائے گا یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ جہاں تھوڑی سی کوتاہی واقع ہوتی ہے اور حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو کہا پرندوں پہ غور کرو تو اللہ کی نشانی نظر آئے۔ اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے جن کا دین و ایمان نہیں ہے، انہوں نے تو سامان تیار کر دیا، جہاز تیار کر دیا، جس کے ذریعے سے انسان دور دور کا سفر طے کر لیتا ہے، لیکن ایسے انسان کو خالق کا پتہ نہیں لگتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ تو کہا جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے کے بعد غور و فکر نہیں کرتا، انہیں در حقیقت سوچنے سمجھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لا کر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، چاہے اللہ پر ایمان لائے نہ لائے، لیکن اس صلاحیت کے استعمال کر کے بے شمار چیزیں تیار کر لیں۔ مومنوں سے کہا گیا کہ تم سامان تیار کرو نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں تمہارے سامنے تیار کر کے رکھی ہیں، اس میں غور و فکر کر کے جس اللہ پہ تم نے ایمان لایا ہے اس کی وحدانیت کی اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا اور اس کے پاور و اختیار کا کہاں تک پہنچے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ کے بھروسے سارا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں توحید کا درس دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق برآمد فرمائے۔
للسائر المسلمین.